بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ہو گیا اقصی اسلامک ایجوکیشن پہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا یہ موقع بھی ہے رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا۔ اور اس بابرکت دن کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، آپ سب کو پتہ ہے جمعۃ المبارک کا دن افضل الایام ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن رب تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس دن میں کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جن میں جو دعا کی جائے وہ فوراً مقبول کر لی جاتی ہے، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہی وہ وقت جو ہے وہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ عصر اور مغرب کا جو درمیانہ وقت ہے نا، اس وقت میں، ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں دعائیں فوراً مقبول کر لی جاتی ہیں۔ تو جناب، ان بابرکت گھڑیوں میں آپ رب تعالیٰ سے رزق مانگ سکتے ہیں، دولت مانگ سکتے ہیں، سکون مانگ سکتے ہیں، خیر و برکات مانگ سکتے ہیں، کامیابیاں، خوشیاں مانگ سکتے ہیں، اور اس بابرکت وقت میں آپ رب تعالیٰ کا جو ذکر پاک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص ذکر پاک ہے، وہ خاص ذکر پاک اگر کریں گے تو انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے ہی رب تعالیٰ آپ کی دعائیں مقبول فرمائے گا۔ اس بابرکت مہینے کا ایک ایک وقت، ایک ایک جو گھڑی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان تمام اوقات میں صرف دعائیں ہی کرتے رہیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھی پڑھیں، اور اپنی پریشانیاں جو ہیں، اپنے مسائل جو ہیں، اپنے اللہ سے شیئر کریں، لوگوں سے شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہنسی مذاق ہی بنائیں گے، جبکہ اللہ کے حضور ہم پیش کریں گے تو رب تعالیٰ اس مسئلے کا ہمیں حل عطا کرے گا، اور ہماری غیبی مدد بھی فرمائے گا، اور ہمارے لیے ایسے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے ایسے ذریعے بنائے گا جن کی بدولت ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے، اس بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض ہوتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس ان کا برا ہی ہو، مطلب ہمارے دل صاف نہیں ہوتی، اور ہم روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے لاڈلے نہیں بن رہے، ہم اللہ کو پسند ہی نہیں آ رہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا، اور ہم پر آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں۔ پیسہ مشکلات کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ مصیبتوں کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سکون پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ سکون جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ دلی سکون ہو، روحانی سکون ہو، جسمانی سکون ہو، دماغی سکون ہو، یہ اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے جب بھی مانگا کریں نا، سکون مانگے اور رزق مانگے، دولت نہ مانگا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے دولت والے ہیں جو رزق سے محروم ہیں، ان کے سامنے اتنے اتنے پیارے کھانے پڑے ہوتے ہیں، دسترخوان سجے ہوتے ہیں، اور کہا جائے کہ آپ یہ نوش فرمائیں، آپ کھا لیں، تو آگے سے کہتے ہیں ہم یہ کھا نہیں سکتی، ہمیں بی پی کا مسئلہ ہے، یا ہمیں کوئی اور مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، تو ہم یہ کھا نہیں سکتی۔ تو جب بھی اللہ سے مانگے، رزق مانگے، رزق ہوگا تو انشاءاللہ ہم وہ کھا بھی سکیں گے، نعمتیں اللہ کی کھا سکیں گے، اور رزق مانگیں گے تو اس میں دولت بھی آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ دولت کا الگ سے دعائیں کریں گے تو دولت ملے گی، آپ رزق مانگیں گے تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور جس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، اس گھر میں رزق ہو، دولت ہو، وہ ڈیرے ہی جما لیتا ہے۔ تو آج کا جو ذکر پاک ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے۔ نبی علیہ صلاۃ والسلام اس سورت مبارک کو پڑھتے تھے، ان اذکار کو کیا کرتے تھے، تو رب تعالیٰ نے انہیں اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، وہ بانٹنے والے بن گئے۔ ان کے خالی ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں تھیں، دونوں جہان کی رحمتیں تھیں، تو بس وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ پر توکل رکھتے تھے۔ تو جن لوگوں کا اللہ پہ یقین پکا ہے، توکل پکا ہے نا، رب تعالیٰ کبھی بھی انہیں خالی ہاتھ نہیں موڑتا، ان کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تو اس وظیفے کو، اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے کوئی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، یا پھر اسے تنگ دستی کا وہ شکار ہے، غربت کا شکار ہے، تمام لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بے اولاد جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو بیمار ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور رب تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، وہ آپ مانگیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جو بھی حاجتیں، مرادیں، دعائیں ادھوری ہیں، جو آج تک پوری نہیں ہو رہی، آپ دعائیں کر کر کے تھک چکی ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے ضرور وہ دعائیں پوری ہو جائیں گی، اور ہر ادھوری خواہش انشاءاللہ بہت جلد پوری ہوگی، اور رمضان المبارک میں ہی ہوگی۔ آج بابرکت دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن، اور اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گی 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کو یاد آئے آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک لاکھوں مصیبتوں کا حل ہے، کروڑوں مصیبتوں کا حل ہے۔ درود پاک پڑھنے سے گھر روشن ہو جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں، چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے لاکھوں کروڑوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے غربتیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفائیں مل جاتی ہیں، قرضوں سے نجات مل جاتی ہے، اور ناکامیوں سے بندے کو کامیابیاں بھی مل جاتی ہیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولادیں مل جاتی ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے زروں کو زر مل جاتا ہے، سب سے بڑی بات بے ہدایتوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور نہ ہی اس ویڈیو کو اسکپ کرنا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور پھر اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے، اور رمضان کی برکتیں جو ہیں اپنے گھروں میں داخل کروانی ہیں، اور برکتیں دونوں ہاتھوں سے آپ نے بس سمیٹنی ہیں۔ تو اب عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے۔ درود پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بما بسم اللہ شریف کے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، میں بیان کروں تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب مشکلات آن پڑی اور لوگوں نے آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیا، تو لوگ نعوذ باللہ آپ کو قطع نسل کہا کرتے تھے، یعنی آپ کی نسل آگے بڑھ نہیں سکتی، نعوذ باللہ ایسے کہا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوتے تھے، دماغی طور پہ بھی، دلی طور پہ بھی، اور وہ ہر وقت پریشان رہتے کہ لوگ مجھے ایسے کیوں کہتے ہیں، اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے عطا فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب تعالیٰ نے اس وقت سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور فرمایا، اے محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے جس میں خیر و کثیر ہے، خیر و برکات ہے، بس تو اللہ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی یوں ہی حکم دیا کہ تو بس ذکر پاک کر، میں تجھے بہت زیادہ عطا کروں گا، اور وسیع تعداد میں عطا کروں گا، اور خیر و کثیر عطا کروں گا۔ تو رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر کی بشارت دی اس سورت کے ذریعے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی ختم ہو گئی اور انہیں پریشانیوں سے نجات مل گئی، دلی طور پہ بھی سکون آ گیا، دماغی طور پہ بھی سکون آ گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ سورت پڑھنے سے پریشانیاں اور مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ اس بندے کی مصیبتوں، پریشانیوں، نحوستوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر پاک کرنا ہے۔ 70 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے، اور پھر رب تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اے اللہ ہم نے آج جو بھی تیرا ذکر کیا ہے اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، انہیں معاف فرما، ہمارے رزق اور دولت میں برکتیں عطا فرما، ہمیں سکون عطا فرما، پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، اور ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے اپنے اور اپنے نبی کے، جتنی بھی ہماری حاجات ہیں وہ پوری فرما، خواہشات کو پورا فرما، ادھوری دعاؤں کو مقبول فرما، اور ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، اور ہم نے جتنی بھی نیتیں کی ہیں مولا ہماری ہر نیت کو پورا کر دے، اور ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں،
انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ہماری مرادیں پوری فرمائے گا اور رزق کے بند دروازے کھول دے گا، ہمارے نصیب اور مقدر کو انشاءاللہ چار چاند بھی لگائے گا اور ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے گا، اپنی حفاظت میں لے گا، اپنی پناہ میں لے گا، اور اس مبارک دن کی بدولت اور اس مبارک مہینے کی بدولت انشاءاللہ گھر سے پریشانیاں، نحوستیں، تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس بابرکت عمل کو آج کے دن خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جاتے جاتے آپ سب سے گزارش ہے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں تاکہ آپ سب کا بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بھی بن سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔